لوگ خطرے کا اظہار کرنے، وارن کرنے. آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ دیکھیے شیام صاحب، میں آپ اس وقت سے جانتا ہوں جب میں نے آپ کو ایک دفعہ شوکت ترین صاحب کے کمرے میں دیکھا تھا 1900، وہ آپ سے بڑا پیار سے بات کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ بہت کم لوگ ہیں جن کی میں عزت کرتا ہوں ایز اے معیشت کے وسر کے طور پر. آپ کی جو بات ہے بالکل ٹھیک ہے کہ 4000 سے 8000 کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور یہ اس میں ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، اور مجھے کوئی آگے کامیابی کی رستہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. جسے آپ کہتے ہیں نا کہ رے آف دا ہوپ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل، وہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تاجر برادری اور جو ریٹیلر، ہول سیلر، آڑتی، یہ انفارمل بینکنگ ہے، اور ایک پورا طبقہ ہے جو اشرافیہ کا ہے، اس نے اس ملک کو ہوسٹیج بنا لیا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ ملک صحیح ہو، اور وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتا. اور اس کے بعد وہ کہانی یہ سناتا ہے کہ ان کو ٹیکس وہ اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ ان کو ہریس کیا جاتا ہے. میری کل پرسوں شام کو شوکت ترین صاحب سے اس بات کے اوپر کافی بحث ہوئی، اور میں نے کہا کہ سر آپ کہتے ہیں ہیرسمنٹ ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں، مگر ہیرسمنٹ تو جب ہوتی ہے زیادہ جب آپ یہ کہیں کہ لوگ این ٹی این میں نہیں ہیں. کیا لاہور کی دکانیں، لبرٹی مارٹ کی دکانیں این ٹی این میں نہیں ہیں؟ یہ کیسے ہے کہ لاہور کی بڑی بڑی دکانیں، اسلام آباد کی بڑی بڑی دکانیں، کراچی کی بڑی بڑی دکانیں وہ ہزاروں میں ٹیکس دے رہی ہیں؟ تو سر یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے، ایک اشرافیہ کا، دکانداروں کا، انفارمل بینکنگ کا، کرنٹ بینکنگ کا، جن سے لڑنا ہے، جن سے لڑنے کے لیے عمران خان صاحب اور میں آیا تھا. میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری ذاتی زندگی خطرے میں پڑ جائے، اور میں لوگوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کرتا ہوں بیٹھ کے. میں ابھی بھی عمران خان کو صاحب کو مشورے دیتا ہوں یا شوکت ترین صاحب کو، وہ میں سمجھتا ہوں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو ہم اندر کر رہے ہیں. مگر میں اس سارے تجربے کے بعد اس نتیجے میں پہنچا ہوں احتشام صاحب کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سول سروس ریفارم کر رہے ہیں، وہ اس ملک میں ایک عجیب جنت میں بیٹھے ہیں. سول سروس ریفارم اس ملک میں نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی، اور اگر عمران خان صاحب نے سول سروس ریفارم نہیں کی تو وہ ایک اپنی تمام خوبیوں کے باوجود ناکام ہو جائیں گے. اور دیکھیں افسوس کی بات جاجی صاحب یہ ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں ڈاکٹر ارشد حسین صاحب فارمر گورنر اسٹیٹ بینک، وہ جناب اس پہ سول سروس ریفارم پہ بات کر رہے ہیں. ایک میٹنگ کی خبر یہ بھی آئی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کو کہا کہ جی آپ کیا فائلوں کے تھدے اٹھا کے ہر روز لے آتے ہیں، مجھے بتائیں پریکٹیکلی آن گراؤنڈ یہ ریفارم کیوں نہیں ہو رہی. یہ آپ کی بات میں بڑا وزن ہے، جب تک ریفارم نہیں ہوگی تو معاملہ نہیں ہوگا. سوال سر یہ بنتا ہے کہ جو ابھی ذکر کر رہے تھے آپ شوکت ترین صاحب کا، اگلے دن ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تاجر برادری سے ٹیکس ہر صورت میں وصول کیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کس حد تک آپ یہ لگتے ہیں پر امید شوکت ترین صاحب کے؟ آپ نے بھی بڑی کوشش کی، بڑی دیانتداری سے کی، بڑا لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے بڑا احترام بھی ہے کہ سیلف لیسلی آپ آئے تھے، کام کرنا چاہتے تھے، یہاں پہ لوگ کام نہیں کرنے دیتے. شوکت ترین صاحب کا آپ کے خیال میں کس وجہ سے ان کا یہ خیال ہے کہ وہ تاجر برادری سے ٹیکس وصول کر لیں گے؟ دیکھیے میری آج ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی ہے صبح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بڑا ٹاکرا کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس ٹاکرے میں عمران خان، شوکت ترین صاحب، محمد جاوید باجوہ صاحب، میں اور ہم لوگ ایک سائٹ پہ موجود ہیں، اور ہم ٹاکرا کرنے کو تیار ہیں. ہم اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ ہمیں کس سے جنگ کرنی ہے. مگر سوال یہ کہ کیا پاکستانی قوم اور پاکستانی میڈیا اور پاکستانی پریس اور پاکستان کی جو پریشر گروپس ہوتے ہیں، کیا وہ ہمیں اس ٹاکرا کرنے کی اجازت دے گا؟ جو بہت بڑا سوال ہے. اور اگر یہ ٹاکرا نہیں ہوا تو پھر آپ کبھی بھی 4000 کو 8000 نہیں کر سکیں گے. اور میں نے جی میں نے نتیجہ یہ بتایا تھا کہ آپ نے عید کو دکانیں بند کی ہوئی تھی نا. میں یہ ضروری نہیں کہ میں آج کیا کہہ رہا ہوں اسے کر دیں. میں نے کہا تھا 21 جب عید کی چھٹیاں ختم ہوں اور کورونا چل رہا ہے تو آپ یہ قانون بنائیں کہ صرف وہ والی دکان کھلے گی جو سیل ٹیکس پہ اور انکم ٹیکس پہ رجسٹر ہوگی.
اگر اسٹیٹ ٹیکس بینک رجسٹرڈ نہیں ہے تو دکان نہیں کھلے گی. صحیح. یہ اسٹیٹ کی ریٹ اگر سامنے لانے پہ آپ تیار ہیں تو پھر آپ کو چلانا ہے. اگر آپ یہ دکانداروں کی ہڑتال سے اور پتھر مارنے سے اور 4 دکانیں بند کرنے سے اور ان سے آپ ڈرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ چلا لیں. یہ اسی طرح میرے جیسے لوگ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے. اور میں پھر دوبارہ اسی بات پر آتا ہوں, سول سروس ریفارم کے بغیر پاکستان میں گورنمنٹ نہیں چلائی جا سکتی. صحیح. احتشام صاحب مجھے ایک بات بتائیے, 22ویں گریڈ کے آدمی کی میکسیمم تنخواہ کتنی ہے؟ 2 لاکھ روپے. کتنی ہوگی؟ 2 لاکھ روپے ہوگی میکسیمم. جی جی. کیا 22ویں گریڈ کا آدمی گھر بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. جی. تو کیا میرا بچہ 22ویں گریڈ کی نوکری کیوں کرے گا؟ یا تو وہ حرام کھانے کے لیے آئے گا یا وہ کام نہیں کرے گا. تو مطلب کیوں یہ کیا آپ نے مذاق بنایا؟ صحیح. تو یہ زیدی صاحب, یہ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب 23 سال کی اسٹرگل, وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ میں نیکسر توڑوں گا, میں آ کے تبدیلی لے کے آؤں گا, اور اس پہ محنت بھی کر رہے ہیں. آپ جیسے لوگوں کو آج بھی مشورہ کر رہے ہیں. تو اب اس حوالے سے تو نیک نیتی تو ان کی ڈیفینیٹلی لگتی ہے کہ یہ ٹرن اراؤنڈ اکانومی کا ہو جائے. پولیٹیکل باتوں پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان سے, کیسے ڈیل کر رہے نہیں. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود اگر وہ جو کہتے ہیں کہ جی احساس پروگرام بھی شروع کیا, ہیلتھ کارڈ بھی ہے, پھر لنگر خانے بھی ہیں, عام آدمی کے بارے میں کہتے بھی ہیں, لاک ڈاؤن ہوا بھی ہے تو بڑا کسی نے برداشت کیا کہ چھوٹے لوگ جو ہیں ان کو میں نہیں چاہتا تکلیف میں مبتلا ہوں. تو آپ کو کیا آپ مشورہ دیں گے انہیں کہ ان سارے حالات میں جب مافیاز بھی ہیں, سول سروس ریفارم بھی نہیں, کیا ایسا کام کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ بے ترتیب ایک ترتیب نکل آئے تو معاملات چلنا شروع ہو جائیں؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ احساس پروگرام جو ہے نا وہ ایک لوگوں کو پیسے بانٹنے کا طریقہ ہے. صحیح ہے, وہ ضروری ہے, سبسڈی ہے, ڈائریکٹ سبسڈی ہے, اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں. مگر میں اس طرح کے پروگراموں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ آپ کو روزگار دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ, میں آج ایک بات کہہ رہا ہوں, عمران خان ضرورت سے زیادہ شریف آدمی ہے. عمران خان کو پوزیشن لینی پڑے گی. عمران خان کو جون جولائی میں پوزیشن لینی پڑے گی کہ میں نے کب تک لوگوں سے شرافت سے بات کرنی ہے. مطلب آپ, میں بات یہ نہیں کر رہا کسی پہ پولیٹیکل انتخاب کی بات نہیں کر رہا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کو پوزیشن لینی پڑے گی کہ یہ مہنگائی میں آلو 6 روپے کلو ہے اوکاڑے میں اور لاہور میں 20 روپے کلو ہے, یہ 5 کا ڈفرینس, 5 ٹائم کا ڈفرینس ہے, یہ کیوں ہے؟ اس پہ عمران خان کو پوزیشن لینی پڑے گی. یہ انکوائری کمیشن کا علاج نہیں ہے. اس کا علاج ہوگا کہ عمران خان کو مارکیٹ میں جا کے ایک دن بیٹھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. یہ جو کمروں میں بیٹھ کے اکنامکس ہو رہی ہے نا جی, اور کیبنٹ میں بیٹھ کے اکنامکس ہو رہی ہے, اور روز شام کو کوئی اسکینڈل آتا ہے, کبھی رنگ روڈ کا تو کبھی کسی کا, یہ صرف عوام کو اور عمران خان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بیوروکریسی کی سازشیں ہیں.